مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے طبیب شاہی عمائدین سلطنت ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبی میں، اور یہ ہے ہیلتھ سیگمنٹ، اور ایوری فرائیڈے ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر ہربلسٹ ہوتے ہیں. بات کروں گی کیونکہ آج جو موضوع گفتگو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے، اس پر لوگ بات نہیں کرتے، شرم محسوس کرتے ہیں اور نہیں کرنا چاہتے، کبھی کبھی بڑا بلیم بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن اللہ کے جو راز ہیں، اللہ نے ہر تکلیف کا ایک سلوشن بھی نکالا ہے وہ قرآن کے ذریعے. تو میں طب نبوی کی بات کروں، حکمت کی بات کروں، ایکوپنچر کی بات کروں، ایکوپریشر کی بات کروں، اور ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، ماشاءاللہ تمام جتنے بھی جو بیماریوں سے ریلیونٹ ان کی نالج ہے اس سب جگہ ماشاءاللہ انہوں نے کمانڈ حاصل کی ہوئی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر میں ان کی نسل در نسل جدی پشتی کام سے کہوں تو وہ اپنے دادا پردادا، یہ ہنر، یہ خون کی روانی ان کو اپنی نسلوں سے ملی ہے، اپنے دادا و آبا و اجداد سے ملی ہے. ماشاءاللہ حکمت میں، نسخوں میں انہوں نے ساری ڈگریاں پاس آؤٹ کی ہوئی ہیں، چاہے پاکستانی ہو، انٹرنیشنل ہو، ہر طرح کی نالج، اور یہاں تک کہ اسلامی نالج ان کی بڑی زبردست ہے. تو ہر طرح بڑے طریقے سے بیماریوں کو سمجھتے بھی ہیں اور بیماریوں کا سلوشن بھی ان کے پاس ہے. تو یہاں پر موجود ہے بہت ہی سینئر طب نبوی میں اور حکمت میں بڑا نام حکیم عسکری صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت کرم ہے. موضوع گفتگو آج بہت ہی ایسا ہے جس پر کبھی کبھی لوگ ایک دوسرے کو نالج نہ ہونے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس بیماری کو بڑا کر دیتے ہیں، جبکہ ہر چیز کا سلوشن ہے. آج ہمارا موضوع گفتگو ناظرین حکیم صاحب ابھی ہمیں پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے. بانجھپن، بے اولادی، اور خاص طور پہ نوجوانوں میں یہ کہاں سے غلطیاں ہوتی ہیں جو شادی کے بعد یہ ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، چاہے میل ہو یا فیمیل. جی حکیم صاحب. ہاں جی، بڑا اہم موضوع ہے اور یہ بڑا قابل غور ہے. ناظرین اس پہ اس آج کے موضوع کو ذرا غور سے سنیے تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں اور موجودہ نوجوان اپنی غلطیوں کو سدھار لیں. اور اپنے آپ کو لازمی بات ہے کہ جب وہ نوجوانوں کا مسائل، سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اولاد کا نہ ہونا، تو یہ مسائل جو ہیں وہ شادی سے پہلے حل کر لیے جاتے ہیں. اس میں سب سے میں ابتدائی سٹیج پہ کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کو، جو بچے نومولود بچے ہوتے ہیں ان کو مائیں پیمپر پہناتی ہیں اور 24 گھنٹے ان کے پیمپر بندھے رہتے ہیں. صحیح. ان پیمپر سے جو آپ کے بچوں کے جو آرگنز ہوتے ہیں، اسپیشل آرگن جو ہوتے ہیں، اعضائے تناسل جو ہے بچوں کا اور بچیوں کی وجینل پرابلم جو ہے وہ انٹرنل انفیکشن شروع ہو جاتا ہے ان کا. کیونکہ مسلسل غلاظت جو ہے وہ پیمپر میں رہتی ہے، اور پیمپر مسلسل پہننے سے آکسیجن اور فریش ایئر نہیں ملتی، وہ سکن جو ہے ڈرائی نہیں ہو پاتی، جس سے بچوں کو ریشز پیدا ہو جاتے ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کیا کیجئے کہ جب آپ کہیں باہر جائیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پیمپر پہنا دیں، مگر بچوں کو گھر میں آپ پیمپر مت پہنائیں. دیکھیں پہلے زمانے میں پیمپر نہیں ہوا کرتے تھے، لنگوٹ ہوتے تھے، کپڑوں کا
ایک انگیا سا بنا کے بچوں کو پہنایا جاتا تھا، جس سے بچوں کے ایک تو یورین جو جیسے آتا تھا فوراً وہ اس کو چینج کرتی رہتی تھی، اور اس سے بچے کو نفاست، صفائی اور پاکیزگی کا احساس جو ہے نا، وہ سب سے زیادہ ہائیجینیکل سلسلہ ہوتا ہے، جو کہ سب سے بنیادی طور پر ابتدائی سٹیج میں بچوں کے ساتھ ہم نا علمی کے طور پر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا مسئلہ جب بچے جوان ہوتے ہیں، بچوں کے اندر جب سن بلوغت آتا ہے، تو سن بلوغت میں بچوں کو کوئی تعلیم نہیں ہوتی، کوئی معلوم نہیں ہوتا، بچوں کو نہیں پتہ ہوتا اچانک مینسز آ گئے ہیں یا ان کی بریسٹ گروتھ ہونا شروع ہو گئی ہے، تو وہ اپنی ماں سے نہیں پوچھ سکتی، کسی سے نہیں پوچھ سکتی، اور بعض اوقات تو اپنی سہیلیوں سے بھی نہیں پوچھ پاتی، اور یوں جو ہے وہ بہت سارے مسائل میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ذہنی، اعصابی، نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مسائل جو ہیں یہ ماں کو چاہیے یا بڑی بہنوں کو چاہیے یا ان کے عزیز جو بڑی ہیں ان کو بچیوں کو پہلے سے پہلے اویئر کریں کہ انہیں اس دوران میں کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، کون سی غذا کھانی چاہیے جو ان کی فزیکلی گروتھ میں بھی کام آئے، جو اور اسی طریقے سے ہارمونل سسٹم کو بھی ایکوریٹ رکھے۔ صحیح۔ اسی طرح بچوں کے لیے ہے، جو بچوں کو نائٹ فال ہونا شروع ہو جاتا ہے سن بلوغت میں، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تو وہ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بچوں کو جو ہے اس جنسی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ بچے غلط راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، ماسٹربیشن کرتے ہیں، مشزنی جسے کہا جاتا ہے، اور خود لذتی کا شکار بچیاں اور بچے جب ہوتے ہیں تو وہ پھر نفسیاتی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی ایک کجی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یوں ان کو نا علمی کے دورائے پر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نقصان پیدا کر لیتے ہیں، اور اس کی زیادتی کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جاتا ہے، گال جو ہیں وہ پچک جاتے ہیں، اور بچہ نفسیاتی طور پہ خوفزدہ رہتے ہیں، وہ کسی کو فیس نہیں کر پاتے، اور کسی کو یعنی ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، اور فوری طور پر بچوں کی غذا کو آپ چینج کریں، پراٹھے، انڈے اور مچھلی، گوشت کا استعمال کم از کم کر کے بچوں کو دودھ، دہی، پھل، سبزیوں کی طرف راغب کریں، اور یوں بچوں کا ہارمونل بیلنس بھی نارمل ہوگا، ان کے اندر جو ان غذاؤں کی گرمی ہے اور شدت ہے جو ان کو اس کیفیت کو بڑھاتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یوں بچے اپنے نارمل لائف میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کو باقاعدہ ورزش کی طرف لے کر آئیں گے، ایکسرسائز کی طرف لے کر آئیں گے، اور آگے چل کر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ورزش اور ایکسرسائز جو ہے وہ کہاں آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ بالکل صحیح۔ بہت زیادہ ورزش کرنے والے لوگ، بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے والے لوگ، بہت زیادہ سائیکلنگ کرنے والے بچے، اور یعنی وہ جم جانے والے روزانہ جم میں جو جاتے ہیں، بالکل وہاں پر بعض اوقات اس قدر ایکسٹرا آرڈنری ایکسرسائز ان کو کروائی جاتی ہے یا وہ خود کرتے ہیں، جس سے ان کا باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اوئے ہوئے۔ برین سے جو ہارمونز نکلتے ہیں دماغ جسم میں جاتے ہیں، جو ہارٹ بیٹ کی آپ کی نارمل کر رہے ہوتے ہیں، جو ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، صحیح۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ پیدا ہونا کم ہو جاتا ہے، اور یعنی لازم بات ہے یہ بعض اوقات سائیکلنگ میں جو بچے بہت زیادہ سائیکلنگ کرتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری، ان کے بھی جو ہے ٹیسٹس جو ہیں وہ کم چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں انڈا دانی جو ہے وہ کمزور اور چھوٹی ہو جاتی ہے، اور یوں ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہاں سے پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ آگے وہ بچے جو فوڈ سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں جم میں جا کر، اور باقاعدہ جم میں ایسے فوڈ سپلیمنٹس موجود ہیں جن میں آپ کو سویا پروٹین زیادہ ہوتی ہے، اس میں جو باڈی مسلز کو زیادہ بناتی ہیں، لیکن اس میں سویا پروٹین کی ایکسٹرا آرڈنری ہونے کی وجہ سے بھی
بے اولادی کا بچے شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹیسٹوسٹرون کم پیدا ہوتا ہے کیونکہ سویا بذات خود ایسٹروجن پیدا کرتا ہے جو کہ فیمیل ہارمونز کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ خواتین کے لیے بہترین ہے سویا. پھر انجیکشن ہے. ہاں لوگ انجیکشن بھی اپنے بالکل مسلز بنانے کے لیے ہمارے جمز صحیح. میں انجیکشن ہیں جس یہ میں ڈینجرس ہے. ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ اس کے انجیکشن ہوتے ہیں اور وہ انجیکشن جب باڈی میں لگتے ہیں تو آپ کا نیچرل ٹیسٹوسٹیرون جو ٹیسٹس پیدا کرتے ہیں فوتے یعنی خصیے پیدا کرتے ہیں وہ ٹیسٹوسٹیرون پیدا کرنا بند ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ایکسٹرنلی طور پر جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ جب انجیکٹ ہو رہا ہے تو وہ ہارمونز جو ہیں وہ پیدا کرنا بند کر دیں گے ٹیسٹوسٹیرون اور یوں آپ کا بے اولادی کی طرف ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ بڑا اہم موضوع ہے ناظرین جو ہم بچوں کے اس کو باقاعدہ مسکولر بناتے ہیں. بچے اس میں جاتے ہیں اور مسلز بنانے کی فکر میں طاقتور بننے کی فکر میں وہ بڑے ایسے کیمیکل والے سپلیمنٹس یوز کرتے ہیں جو کہ بعد میں آنے والے وقت میں ان کو اس وقت تو محسوس نہیں ہوتا لیکن جب شادی ہوتی ہے جب کنسیو کا مرحلہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ پھر بچے جو ہے جب ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی سپرم کوانٹٹی بھی کم ہے, ان کی مورٹیلٹی بھی کم ہے اور ان کی کوالٹی بھی کم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا اب ہم سلوشن کی طرف چلیں گے ڈاکٹر صاحب. ان کا ایک اسپیشل صرف بریک نہیں ہے, پیکیج ہے. ہم پیکیج دیکھ کے فوراً آتے ہیں, لیتے ہیں یہاں پر. ہم اس وقت صرف پیکیج دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کا ایک اسپیشل پیکیج. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان اور پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ, حیدرآباد دکن, مالیرا کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, لوہار اسٹیٹ, سندھ کی خیرپور, میرس, خیرپور اسٹیٹ, سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے طبیب شاہی عمائدین سلطنت ایران, افغانستان, اردن, پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچر اپیتھک, آریوتھک, یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. جی آپ نے دیکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کا اسپیشل پیکیج. آج ہمارا موضوع گفتگو ہے بانجپن بے اولادی اور یہ مسٹیکس کہاں ہوتی ہیں. ہم چلتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کے پاس. جی سر. میں ناظرین بتا رہا تھا کہ ان سپلیمنٹس میں باقاعدہ طور پر جو ہے انابولک اسٹیرائڈز موجود ہوتے ہیں اور یہ اسٹیرائڈز بھی جو ہے وہ باڈی کے لیے انتہائی مہلک ہیں. ایسے بچوں کو کوشش کریں کہ وہ دودھ, دہی, پھل, سبزیاں, ڈرائی فروٹس, مکھن اس کی طرف آئیں اور ایکسرسائز کے بعد باقاعدہ طور پر ملک شیک بنائیں جس میں مختلف قسم کے پھل, موسمی پھل ہوں. وہ ملک شیک بنا کر اس میں بادام, پستہ, اخروٹ شامل کریں. اخروٹ بہت زبردست چیز ہے جو کہ باقاعدہ طور پر ٹیسٹوسٹرون پیدا کرنے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح ساری چیزوں کا باقاعدہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے جو کہ آپ بچوں کو دے سکتے ہیں. اس میں بادام, پستہ, اخروٹ کے ساتھ ساتھ کھجور ہے, انجیر ہے. ایک پورا ملک شیک کا پورا ایک جگ بنا لے, ایک باقاعدہ 2-3 گلاس پئیں. بچوں کو ایک تو دوسرا یہ ہے کہ انڈے کا بڑا کریز ہوتا ہے کہ جی انہیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ ایکسرسائز کے بعد جو ہے انڈے کی سفیدی استعمال کریں. صحیح. جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انڈا بوائل فل بوائل نہیں ہونا چاہیے, انڈا ہاف بوائل ہو اور اس کی زردی جو ہے وہ ہاف بوائل انڈے کی زردی جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
جو کہ آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے. اور انڈے کی زردی جو ہے وہ کھانا سے نہ تو آپ کا موٹاپا ہوگا اور نہ ہی آپ کے اندر جو ہے باڈی میں کسی قسم کی ہیٹ پیدا ہوگی, کیونکہ آپ کا غذا میں سبزیاں پھل زیادہ ہوں گی تو یہ پوری باڈی کو بیلنس کرے گی. سیکنڈ کہ جی مرغی بوائل کر کے اس کا گوشت کھایا جائے, ٹھیک ہے, مرغی بوائل کر کے اس کا گوشت کا استعمال یا اس کا سوپ کا استعمال کرنا ایک حد تک بہتر ہے, مگر مکمل غذائیت باڈی کو ملنا, جسم کو ملنا بے حد ضروری ہے. ایسے ہی میں بتا رہا ہوں کہ جو اب آ رہے ہیں سلوشن کی طرف کہ آپ کو کیا کیا استعمال کرنا ہے, بچوں کو کون سی غذائیں استعمال کرنی ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے. ٹھیک, کیونکہ یہ جو پرابلم جو میں نے بتائی ہیں علامات چیزیں, یہ اصل میں بنیادی طور پر وہ بچے جو بہت موٹے ہوتے ہیں وہ اگر ان کو بڑا تیزی کے ساتھ بڑے ریپڈلی ان کو ایسی ایکسرسائز کروائی جائیں جو بہت زیادہ ریپڈلی اس کے اندر ویٹ لاس کا سبب بنے, تو بھی بچے جو ہے وہ ان کے ٹیسٹس پہ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور یوں جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ ان کے ٹیسٹس پیدا کرنے میں جو ہے نا وہ کوالٹی نہیں پیدا ہو پاتی, جس کی وجہ سے ان کو یہ بھی اثر انداز ان کی باڈی کو ہوتا ہے. یا بہت دبلے پتلے بچے جب یہ انجیکشن اور فوڈ سپلیمنٹس کیپسولز استعمال کرتے ہیں, جس میں نے بتایا کہ اس میں اینابولک جو ہے وہ اسٹیرائڈز موجود ہوتے ہیں یا سویا پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ بچوں کو ہارمونل جو ہے ان کی بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے ہارمونل ڈسٹربنس ہوتی ہے, کیونکہ صرف نوجوان ہی نہیں جا رہے, بچیاں بھی جاتی ہیں جم میں, اور یہ دونوں کے لیے ہے. یعنی کہ جذباتی ہو جاتی ہیں کہ جلدی سے موٹاپا کم ہو جائے, یہ نہیں پتا نقصان دہ کتنا ہے. تو وہ بچیاں جو ایکسرسائز کر رہی ہیں وہ ان کو ایکسرسائز میں ایسے کوئی اسٹیرائڈز نہ استعمال کریں اور باقاعدہ طور پر ایک اپنے مولد سے رجوع کریں اس معاملے میں. اور بعض اوقات بچے جب کمزوری ہوتی ہے, شادی ہونے والی ہوتی ہے یا تو وہ شادی کے بعد ان کو یہ شکایت ہوتی ہیں جو ان کی ازدواجی زندگی بڑی پریشان کن ہو جاتی ہے. پھر وہ ایسے ڈاکٹرز یا ایسے حکیموں کے ہتے چڑھ جاتے ہیں جنہیں ہم کہا جاتا ہے کہ جعلی حکیم یا جعلی ڈاکٹرز, بالکل ایسے, جو کہ کیونکہ اس معاملے میں لوگ بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے ٹھگتے ہیں لوگوں سے اور ان کی زندگیوں سے, ان کی جانوں سے کھیلتے ہیں, ان کے مستقبل سے کھیل جاتے ہیں, اور یوں جو ہے وہ بچے بہت سارا جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی وہ ہوتے تباہ اور جسمانی طور پہ بھی ان کو بہت زیادہ نقصانات کا فیس کرنا پڑتا ہے. میرے پاس ایسے بہت سارے بچے آتے ہیں کہ جو ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. آج میں نے اس موضوع کو ہی اس لیے رکھا کہ گزشتہ دنوں بھی میرے پاس کچھ بچے آئے جنہوں نے کہا کہ ہماری باڈی تو بڑی ٹھیک ٹھاک ہے, مسکولر باڈی ہے, پوری فٹنس ہے, مگر ان کے اندر وہ مردانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ بہت کم ہو گئیں, جس کی وجہ سے وہ کمپلیکس کا شکار ہو گئے. اور شادی کے بعد جو ہے وہ مسلز کیا کریں گے کام, جبکہ انسان کے اندر وہ مردانہ صلاحیت جو ہے وہ نہ ہو, اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے, مورٹیلٹی کم ہو جائے, سپرم کوانٹٹی کم ہو جائے, اس کی کوالٹی کم ہو جائے. تو ناظرین, ہم جو ادویات دیتے ہیں ان ادویات میں وہ تمام چیزیں کور کر دیتے ہیں. ہم اس کو سپرم کوانٹٹی اس کی نارمل ہو جاتی ہے, اس کے ٹیسٹس نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح بچیوں کے اووم اور ان کی اندر جو اووم کی کوالٹی, فیلوپین ٹیوبس کی بلاکیج یا اس سے بعد میں جو اسٹیرائڈس کے استعمال سے سسٹ یا پولیسسٹ پیدا ہوتا ہے یا فائبرائڈز ہو جاتی ہیں, مینسز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, بعض اوقات بہت زیادہ مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں, مہینے میں 2 دفعہ آتے ہیں, اور بعض اوقات مینسز رک جاتے ہیں اور بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں, ان کا رنگ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے, سیاہی مائل جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور حلقے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, چہرے پہ بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یوں جو ہے وہ خوبصورت چہرہ جو ہے پمپلز بھی نکلنے لگتے ہیں, بدنما ہو جاتا ہے, پمپلز نکلتے ہیں, رنکلز پڑ جاتے ہیں, بلیک ڈاٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ چہرہ جو ہے وہ جسم جو ہے بے ڈھنگا
بدنما ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یوں وہ بچیاں کمپلیکس کا شکار ہو کر گھروں میں بند ہو جاتی ہیں بالکل صحیح، اور گھر کانفیڈنس سے باہر نہیں نکل پاتی کیونکہ صحیح، کمپلیکس کا شکار ہو کر بالکل اور پھر جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے. ہاں ٹینشن سمجھے اور نا؟ ہوگی تو اور بیمار ہو تو جائیں وہ گی. جو ہے ایسے معاملات میں بچیوں کو بھی فوری طور پر ایک اچھے مالج کو دکھائیں. میرے پاس ایسے بہت سارے بچوں کے کیسز آ رہے ہیں. اور پھر یہ کہ بہت زیادہ گرم چیزیں کھانے والی بچیاں، انڈے، گوشت اور اس کا مرچ، مسالے، اچار، فاسٹ چٹنی، فوڈ، سمجھو فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، یہ بہت زیادہ آج کل جو ہے بہت زیادہ وہ آسان سمجھے، پیزا بہت منگوا لوگوں لیں، میں، پیزا منگوا جی لیں، ہاں، ہضم کرنا مشکل. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، مینسس پرابلم شروع ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. لیکوریا ہو جاتا ہے. لیکوریا انفیکشن، انٹرنل انفیکشن ہو جاتا ہے جس سے خارش شروع ہوتی ہے بچیوں کو. اور وہ لیکوریا ایک ایسا موذی مرض ہے کہ جو کہ بچیوں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی بنا دیتا ہے. بعض بچیاں پھول کر کپا ہو جاتی ہیں، چہرہ اور پیٹ اور ٹانگیں ایسے پھول جاتی ہیں کہ وہ ان کو، کیونکہ جب باڈی میں کمی ہونا شروع ہو جائے کسی بھی چیز کی تو جسم جو ہے اس کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. اور یوں بچیاں جو ہیں وہ نظر کی کمزوری، بالوں کا سفید قبل از وقت سفید ہو جانا اور قبض کا رہنا، یا ان کے معدے خراب اور جگر کی جو ہے فیل وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جوانی ان پر بیچاروں پر آتی ہی نہیں اور بڑھاپا طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. میں یہ کہتا ہوں جوانی وہ ہوتی ہے جو سرخ و سفید ہو بچے. جوانی وہ ہے جس پہ آپ کے گال نظر آئے اور پتہ لگے کہ لوگ کہیں کہ یہ سرخ و سفید بچہ جو ہے اب جوانی کی دہلیز پر آ گیا. ماشاءاللہ، ہاں بالکل ایسے. بیچارے میں یہ کہتا ہوں ان حالات میں بچہ جوانی کی دہلیز کی بجائے ایک دم بڑھاپے پہ طاری ہو جاتے ہیں، کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. اندر سے اور کمزور. میں آپ کو فرسٹریٹ نہیں کرنا چاہ رہا، آئیے اس کا علاج ہے، اس کا علاج موجود ہے. ہمت سے کام لیجئے، جرت سے کام لیجئے اور جن باتوں پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں عمل شروع کر دیجئے. میرے فون نمبر، میرے کانٹیکٹ نمبر اور سب اسکرین پہ چل رہے ہیں ناظرین، ان کانٹیکٹس میرے سے رابطہ کریں. نوجوان رابطہ کریں، بچیاں رابطہ کر لیں. بیٹا آپ لوگوں کو ہم آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو آپ کی غلطیاں سدھارنے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو خوبصورت، حسین کیسے بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو نارمل لائف میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں. آپ کی غلطیاں ایسی نہیں، ان کا ازالہ ہو سکتا ہے، وہ غلطیوں کا سدباب ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ایسی ادویات، ایسے سپلیمنٹس اور ایسی آرگینک سپلیمنٹس موجود ہیں، یعنی طب کے لحاظ سے جو ہماری گزشتہ سینکڑوں سال کے ایک تجربات ہیں اس پر موجود ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی 2 نمبر کسی ایسی جعلی حکیم یا جعلی ڈاکٹرز کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ آپ کو فوری طور پر اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے باڈی میں آپ کو انجیکشن لگا دیتے ہیں اسٹیرائڈز کے، یا آپ کو ٹیسٹوسٹرون کے انجیکشن لگا دیتے ہیں، یا ایسے حکیم ایسی ادویات دے دیتے ہیں جس سے ٹیسٹوسٹرون تو پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن سپرم کوانٹٹی پراپر نہیں آ پاتی، نہ موٹیلٹی پراپر آتی ہے، نہ اس کی کوالٹی مینٹین ہوتی ہے، اور آپ کو وقتی طور پر سٹیمولیٹ کر کے وہ بھیج دیتے ہیں لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو پاتا. آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ابھی جو میں نے کچھ بتا رہا ہوں، کچھ چیزیں سپلیمنٹس میں، کچھ دوسری ایسی ادویات اور جو چیزیں غذا میں کے طور پہ بھی بتانا چاہتا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیجئے. ایک تو ہمارا عسکری گرین جو ہے کیپسولز ہیں جو کہ 22,000 فائٹو نیوٹریشنز پر مبنی ہیں، جس کے اندر ہر قسم کے کیلشیمز اور 150 قسم کے کمپوننٹ ہیں، یعنی ادویات اس میں شامل ہیں. یہ دنیا کا بہترین سپلیمنٹ ہے، موجود ہے. اور سر ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں ہر جگہ نہیں اویلیبل، لوگ کہیں بولیں جا کے لکھنا شروع. جی ہاں بالکل. ناظرین بات یہ ہے کہ جتنی بھی میری ادویات ہیں جو یا آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے یا کبھی میں جو بتاتا رہتا ہوں، یہ تمام ہماری میڈیسن جو ہے یہ ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو 2 نمبر ادویات مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ سٹورز والے بعض اوقات جو ہے ایکسپائرڈ میڈیسن بھی بیچتے ہیں تو ان کی کوالٹی مینٹین نہیں ہو رہتی. ہم اپنی کوالٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے اور اپنے پیشنٹ سے براہ راست اس کا فیڈ بیک لیتے ہیں کہ ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کے مطابق ان کی ڈوز تجویز کرتے ہیں. یہ کچھ ایسی ادویات ہیں جو مارکیٹنگ نہیں ہم کر سکتے کیونکہ یہ نینو ٹیکنالوجی کے تحت تیار ہوتی ہے اور بڑی جلدی، بڑی تیزی کے ساتھ باڈی پہ اس کا ایفیکٹ شروع ہوتا ہے.
یہ مائٹوکانڈریا پہ کام کرتی ہیں، آپ کے سیلز خلیات جو ہیں خون کے خلیات اور سیلز پر کام کرتی ہے، ان کو طاقتور کرتی ہے، انہیں نورش کرتی ہے اور خون کی نالیوں کو کھولنا شروع کرتی ہے، کیونکہ یہ باڈی میں اور خون کی نالیوں میں آکسیجن لیول بڑھا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں جو آپ کے کلوٹنگ ہو جاتی ہے یا کولیسٹرول جم جاتا ہے خون کی نالیوں میں، تنگ ہو جاتی ہیں خون کی نالیاں، بلڈ پریشر کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، شوگر کی وجہ، شوگر میں بھی خون کی نالیاں جو ہیں تنگ ہو جاتی ہیں اور سخت ہو جاتی ہیں، اسی طرح دل کے مسائل میں بھی خون کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر لچک ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری ادویات جو ہیں خون کی نالیوں میں لچک پیدا کرتی ہیں، خون کی نالیوں کو صاف کرتی ہیں اور یوں پوری باڈی کی نالیاں جو ہیں وہ جب جیسے ہی صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دوران خون بہترین ہو جاتا ہے، تو آپ کی جوانی، آپ کا حسن، آپ کی طاقت، آپ کے اندر ہمت، جرت اور کانفیڈنس آپ کا بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ نارمل لائف میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بچے بھی آپ کے اسی طرح بہترین خوبصورت اور مطلب آئی کیو والے بچے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کے اندر مکمل کوالٹی موجود ہے۔ ناظرین نوٹ کر لیجئے، میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، یہ بچے استعمال کریں۔ مغز چہار 10 گرام، خشخاش 5 گرام، بادام 5 عدد، پستہ 5 عدد، اخروٹ 2 عدد اور کھجور 3 عدد۔ آپ ان تمام چیزوں کو باقاعدہ باریک کیجئے۔ اگر کوئی جگر کا مریض ہے جس کے لیور بڑھانا، جو خون کی کمی کا مریض ہے، اس میں آپ مکو اور کاسنی یہ 10-10 گرام شامل کر لیجئے، صحیح جگہ خون بھی آپ کا ذرا، تاکہ لیور بھی آپ کا نارمل رہے، خون بھی بنے۔ جسم میں کوئی ورم ہے، سویلنگ ہے، انفیکشن ہے کسی قسم کا، تو وہ بھی انفیکشن بھی ختم ہو جاتا ہے، کسی قسم کا ورم ہے تو وہ بھی آپ کا ختم ہوگا، اور یوں بچے میرے انشاءاللہ صحت مند ہوں گے اور آگے نسلیں بھی محفوظ ہوں گے، کانفیڈنس ہوگا، اور یہی آنے والی نسل، طاقتور نسل، جو جسمانی اور ذہنی اور اعصابی لحاظ سے مکمل شخصیت کی ضمانت بنیں گے، یہی ملک و ملت کے لیے بہترین کام بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک جو آپ نے شروع میں جو آپ نے روشنی ڈالی نا، اور میں بتاؤں یہ دل سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ لوگ یہ ایکسرسائز اور انجیکشن اپنے آپ کو جو ہے نا طاقتور دکھانے کی جو، اور کہتے ہیں سامنے دکھاوا جو کرنے کے چکر میں اتنا کچھ مسٹیک کرتے ہیں، وہ اندر جا کے آپ کے لیے کتنے نقصان دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اصل میں مائلڈ ایکسرسائز کرنی چاہیے، اتنی ہارڈ ایکسرسائز جو ہے وہ نقصان دیتی ہے۔ ایکسیس از ایوری تھنگز بیڈ، سب چیز جو ہوتی ہے نا، جب کوئی آپ ضرور سے زیادہ کریں گے، آپ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپ نے آپ کو نارمل لانے کے لیے مائلڈ ایکسرسائز کریں، تاکہ موٹے لوگ بھی آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نارمل کریں، اس طرح دبلے بچے بھی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ نارمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس کچھ بچے آئے تھے، وہ 2 جڑواں ہوئے تھے، وہ بڑی پیاری آپ نے نیوز، کتنے سال بعد ہوئے تھے ان کے جڑواں بچے؟ وہ تھے 17 سال کے بعد ہوئے تھے ہمارے۔ میں تو کافی کیسز ایسے میرے پاس آئے ہیں کہ جن کے جڑواں بچے ہوئے۔ ایک ہمارے بڑا مشہور کیس رہا کہ ڈاکٹر بروس نیلسن تھے، کونسلر جنرل تھے امریکن پاکستان میں، تو وہ ہم ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حکیم سعید صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی تھا، موجود تھا۔ تو میں نے ڈاکٹر بروس نیلسن سے پوچھ لیا کہ کتنے آپ کے بچے ہیں؟ اچھا، تو اس نے کہا کہ میرے کوئی بیبی نہیں ہے، اچھا 17 سال ہو گئے ہیں، 16-17 سال ہو گئے شادی کو۔ اور اس پہ حکیم صاحب نے کہا کہ حکیم سعید صاحب نے کہا کہ اگر آپ بے اولادی کا شکار ہیں تو حکیم عسکری صاحب سے علاج کرائیں۔ اللہ، تو میں بڑا پراؤڈ ہوا، تو وہ میرے پاس علاج کے لیے، ان کے دل میں بھی بات آئی، تو انہوں نے علاج کے لیے میرے پاس مجھ سے رابطہ کیا۔ تو میرے پاس وہ آئے اپنی میسز کو لے کر، تو میں نے دونوں کا علاج شروع کیا، اور ان کا ٹیسٹ آغا خان ہاسپٹل سے ٹیسٹ ہوتے رہے۔ تو وہ جو آغا خان کے جو ڈاکٹرز تھے وہ ان کو باقاعدہ کہے آپ کسی حکیم سے علاج کروا رہے ہیں، حیرت کی بات ہے۔ اس نے کہا میں چائنا میں رہا کونسل جنرل، جاپان رہا، پھر انڈیا میں رہا، میں مختلف 15-16 ممالک میں ایز اے کونسلیٹ رہا، میں نے ہر جگہ پر ان کی ٹریڈیشنل میڈیسن استعمال کی، مگر میں نہیں ہو پایا۔ تو پھر
آج عسکری صاحب کے پاس میں آیا ہوں, انہیں مجھے حکیم سعید صاحب نے ریکمینڈ کیا, تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ میں اس لیے میں یہاں علاج کروا رہا ہوں. تو ان کو بہرحال کافی ڈاکٹرز نے جو ہے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ قائم رہے کہ نہیں میں یہی علاج کروں گا. کیا بات. اتفاق ایسا ہے کہ دیکھیے قدرت جس کی عزت رکھتی ہے, اللہ تعالیٰ کے مددگار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی سب کو دیتا ہے. اولاد دینا, اولاد, عزت, زندگی, موت, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ کچھ چند دنوں میں وہ پریگننٹ ہو گئی وائف. بڑی بات. تو پھر آغا خان کے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز میرے پاس آئے, انہوں نے پورا وہ آئے, وہاں کے آغا خان کے جو تھی ڈائریکٹر تھیں وہ بھی خاتون بھی آئیں, اور انہوں نے مجھے کہا, ڈاکٹر پروین کانجی جو تھیں وہ ہمارے بہت بڑی گائناکالوجسٹ ہیں, وہ رمپا پلازا میں 10th فلور پہ تھا, وہ ہمارے 11th فلور پہ تھی. اچھا. اور اسی طریقے سے چرانیہ ہاسپٹل کے ڈاکٹر برکت چرانیہ, یہ سب میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے عسکری صاحب یہ تو ایک امیزنگ رزلٹ ہے. اور انہوں جب ٹوئنز کا کچھ عرصے کے بعد جب پتہ وہ کروایا الٹرا ساؤنڈ, تو کہنے لگے یہ ٹوئنز ہوئے ہیں حکیم صاحب. تو اس میں بڑی خوشی کی لہر دوڑی. بڑی بات. تو جو 5ویں 6ٹھے 7ویں مہینے میں پتہ لگا کہ اس کو برج ہے, ٹوئنز کا برج ہے. تو وہ ٹوئنز کا برج نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ اس میں یا تو بچہ بچتا ہے یا ماں بچتی ہے. اب ٹوئنز تھے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر بوس لینسن نے کہا کہ میں ٹھیک ہے, مجھے ایک بیبی چاہیے, بے شک ایک ایکسپائر ہو جائے تو یوں ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں, یہ کمپلیکیشن جو ہے نا تمہاری وائف پر بھی آ سکتی ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی ایکسپائر ہو جائے. تو کہنے لگا کیا حال ہے. میں نے سب ڈاکٹرز کو, ڈاکٹر پروین کانجی, ڈاکٹر برکت چرانیہ اور دیگر ڈاکٹرز سب میرے کلینک میں آ گئے, اور میں نے کہا کہ آج میں اس کا برج نکال کے دکھاتا ہوں. اور میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین لگوائی, اور اس کے بعد برج جیسے نکالا, کہنے لگے کتنی دیر میں لگے گا. میں نے کہا فیو سیکنڈ. اللہ. ان کی ناک میں کہا, ڈاکٹر پروین کانجی سے کہا کہ ان کی ناک میں تیلی گھمائیں, اس کو چھینک آئے گی. میں نے ان کا پیٹ پکڑ لیا, انہوں نے جیسے ہی چھینک کے لیے پورا سانس بھرا, بریتھنگ لی, جسٹ اسی وقت میں نے اس کے پیٹ کا اینگل کو چینج کیا, ان کے چھینک آئی, اور میں نے کہا اب دیکھو الٹرا ساؤنڈ. وہ سب تالیاں بجانے لگے, برج نکل گیا حکیم صاحب, یہ تو برج نکل گیا, یہ امیزنگ. میں تو یہ ہوتا ہے سینیریٹی کی بات ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ برج نکلنے کے بعد دونوں بچوں کو بعد میں انہوں نے کہا کہ جی سیزر ہوگا. اچھا. میں نے کہا سیزر نہیں, نارمل ہوں گے. اچھا. انہوں نے بتایا کہ جی ان کا اندر کا پانی اور ان کی اندر گلیزنگ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, کم ہے. میں نے انہیں کہا کہ صبح کے وقت میں 1 کپ قہوہ میں آپ مکھن ڈالیں. اچھا. مکھن ڈالیں, تو ٹکیا ڈالیں, اور صبح صبح میں نے اس کی وائف کو کہا پی لیا کرو. اچھا. اس کے بعد 1 کپ پانی, 1 کپ قہوہ, چائے کا قہوہ, اس میں مکھن ڈال لیا, گرم گرم میں مکھن ڈالیں, اور وہ سپ کر کے پی جائیں کریں صبح صبح نہار. اس سے کیا ہوا, دونوں ٹوئنز نارمل ہوئے, اور 3 سال میں ان کے ہاں 6 بچے تھے. اچھا. 3 سال میں 6 بچے تھے, اور ہر بار ٹوئنز ہو رہے تھے. ایگزیکٹلی. وہ اللہ کی قدرت دیکھیے, 6 بچے ان کو ہوئے. اور ان کو وہ بیچارے مجھے کہتے تھے کہ مجھے اب یہ گھر میں پہلے سناٹا ہوا تھا, اب خاموشی ہی نہیں ہے, کہیں پیں پیں ٹی ٹی پاں پاں, سمجھانا کسی نے پیشاب کر دیا, کسی نے پوٹی کر دی, کسی نے دودھ مانگ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. مجھے کہا ڈاکٹر عسکری میں علاج کروا لیا, میں نے اپنے علاج کرواؤں گا, سر میں درد ہو رہا ہے. بچوں کو پالنے کے لیے 3-4 خواتین رکھی ہوئی ہیں, میری سالی بھی آ گئی ہے, میرے بہنیں بھی آ گئی, بچے, تو پورا فیملی جو ہے ان کے بچوں کو پالنے پہ لگا ہوا تھا. کہتے ہیں نا اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے اس کا حل بھی اللہ جو ہے نا ضرور ہمارے پاس ہمارے ارد گرد ہوتا ہے. اویئرنیس نہیں ہوتی, صرف یہ بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں, یقین واثق رکھے. بے اولاد حضرات کے لیے تو خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں, رابطہ کر لیجئے مجھ سے, بجائے اس کے کہ آپ کسی اور اس میں جائیں, آسٹریلین کانسیپٹ میں جائیں, یا ادھر جائیں یا ادھر جائیں. ایک آخری دفعہ میرے پاس ضرور آ جائیں, آپ لا کہ ہاں آپ کے لیے اولاد لکھی ہے تو ضرور ہوگی. میں نصیب نہیں بدل سکتا, قسمت نہیں بدل سکتا, لیکن اگر آپ کا نصیب ہے اور کوشش ہے تو یاد رکھیے, امیدیں, یقین, ایمان نصیب بدل دیتا ہے. بے شک. اچھا آپ ایڈریس بھی بتائیں, اور ساتھ میں بڑی عید آ رہی ہے تو کچھ ہمارے پیشنٹس کو اچھا سا تحفہ بھی تو دیں نا, یہ تو کوئی بات نہیں, آپ بھول گئے.
بالکل بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور مجھے یاد دلا دیا کہ میں اس عید پر جو ہے بالکل یہ قربانی ہے اور میں قربانی کے لیے تیار نہیں نہیں آپ ہے ہی لوگوں کی خدمت کے لیے. بالکل بالکل. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایک موٹاپا کورس ہے جو کہ آپ کو اس انداز میں آپ کا وزن کم کرے گا کہ آپ کی باڈی شیپنگ بھی ہو جائے گی اور آپ کے اندر سے مختلف مسائل بلڈ پریشر شوگر یا دیگر مسئلے جو ہیں یا اوبیسٹی کا مسئلے کے ساتھ ساتھ آپ کا ہارمونل پرابلم وغیرہ جو ہو جاتی ہیں وہ بھی نارمل ہوں گی. میرا پاس اس وقت جو ہمارا کورس ہے یہ 15,500 کا کورس ہے جو میں کہ 10,500 میں ناظرین آپ کو دوں گا اور یہ صرف عید پیکیج ہے عید تک ہے. اسی طرح ہائٹ کے لوگ ہیں جن کا بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا ان کے لیے ہے کہ ان کا 1 سے 2 مہینے کے اندر 2 سے 3 انچ ہائٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. وہ کورس بھی تقریباً اتنے ہی کا ہے لیکن میں اس کورس کو یعنی اتنے میں ہی میں یہ سیم ریٹ وہ ہے. یعنی یہ سارے آپ کے کورسز میں 30% میرے خیال میں ہو گئے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں. کچھ کورسز ہیں جس میں میں 50% بھی دے رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ کورسز ہیں جس میں ہم 30-40 دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. 50% بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ چونکہ میری فیس 1,000 روپے ہے تو میرے پاس صرف جو مجبور مستحق حقدار لوگ آتے ہیں ان سے میں فیس عادی بھی کر دیتا ہوں اور بعض مریضوں سے فیس چارج بھی نہیں کرتا اور بعض ایسے مستحق حقدار ہوتے ہیں کہ انہیں میں ادویات بلا معاوضہ دیتا ہوں. بڑی بات. ایڈریس بتائیے گا بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے ان سے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن کو نہیں دیا ان کا ہم حق ادا کرتے ہیں. بے شک یہ چیزیں دنیا میں چلتی ہیں اور اسی طرح گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے دوا کے پیسے لیتے ہیں اور کہیں دعا لیتے ہیں جو ہمارے مریضوں کے کام آتی ہے. اچھا میں چاہوں گی آپ اپنا ایڈریس اور ٹائمنگ بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آپ کس ٹائم. جی میں ایڈریس تو میرا ناظرین چل رہا ہے میرے اسکرین پہ آپ دیکھیے گا ایڈریس بھی چل رہا ہے اور ٹائمنگ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایڈریس میرا یہ ہے کہ میں گلستان جوہر ہمارے روڈ کے اس طرف ہے اور روڈ کے ادھر جو ہے وہ گلشن اقبال ہے اور درمیان میں جو روڈ ہے اسے کہتے ہیں راشد منہاس روڈ. یہ لاسانی ریسٹورنٹ سے اس کے ساتھ ہے پیٹرول پمپ سے پہلے ہے گلیمر مال میں میرا مطب ہے اور میرا ٹائمنگ ہے شام 4 سے رات 9 بجے تک. اسی طریقے سے جو میرے سیٹنگ جو ہے پیشنٹ معائنہ کا دن جو ہے اتوار پیر منگل اور بدھ ہے. اس دوران میں پیشنٹس کو دیکھتا ہوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمعرات ہفتہ میں آؤٹ آف اسٹیشن بھی ہوتا ہوں لیکن بعض جو باہر سے مریض آتے ہیں مختلف شہروں سے تو میں انہیں خصوصاً ان دنوں میں ٹائم دے دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ٹائمنگز ہیں اور ایڈریس بھی آ گیا. باقی میرے پاس تو میں وہاں لکھا ہوا میرے پاس ایک میرے کلینک پر کہ صرف وہی مریض تشریف لائیں جو ہر قسم کے علاج کے بعد فائدے سے محروم رہے. اچھا پہلے سے انہوں نے لکھ دی. اچھا ناظرین آپ لوگ اس مستقل کال کیے جا رہے ہیں ابھی ذرا سا صبر کر جائیں 12 بجے کے بعد آپ ان کو کال کیجئے گا. ان کا فون ڈاکٹر صاحب کل سے آپ نیکسٹ ٹائم فرائیڈے پہ اپنا فون نہ وہ باہر رکھیے گا. ناظرین بات یہ ہے اس وقت فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ فون تو میرے پاس اس وقت یہاں رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیے فون مسلسل بج رہا ہے. میرے پاس اب جمعے کے بعد جو ہے 4 بجے کے بعد فون آپ کیا کیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک خاص بات ہے کینسر ہیپاٹائٹس شوگر بلڈ پریشر ہارٹ کی پرابلم سروائیکل اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی گردن کے مہروں کا پرابلم اس کے لیے تو ہمارے لیے خاص طور پر ہمارے پاس مشین بھی ہے اور اگلی دفعہ میں آپ کو ایسی ڈیوائسز لا کے دکھاؤں گا کہ جو آپ کو جو لوگ دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں ان کے گردن کے مہروں کی پرابلم ہے پیرالائز ہو گئے جوڑوں کا درد ہے شوگر کا مرض ہے پیرالائز ہیں اسی طریقے سے ان کو کمر کے مہروں کا پرابلم ہے اس کے لیے ہم نے ایک خاص ڈیوائس بنائی ہے اور اس خاص ڈیوائس میں ایسے سٹونز رکھے ہیں جیسے ہی وہ آپ لگائیں گے اس میں باقاعدہ ریزز ہوں گی الٹرا وائلیٹ ریزز ہوں گی سٹون سے گرمائش خود بخود پیدا ہوگی کسی بجلی کسی سوئچ
کسی سیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لگائیں، آپ کو دیکھیے خود بخود وہ ہیٹ کرے گا. گردن پہ لگائیں، گردن کے مہرے، اور ریلیکس ہوگا کہ آپ کے شولڈرز ریلیکس ہوں گے. آپ کے جن کے گھٹنوں کا پرابلم ہے کہ گھٹنوں کا گودا ختم ہو گیا ہے، گھٹنوں میں نئے گھٹنے ڈلنے ہیں، یہ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں، سمجھے نا. اب تو سب چیزیں نئی ڈلنا شروع ہو گئی، جیسے گاڑی کے اسپیئر پارٹس ہیں اسی طرح انسانوں کو بیچتے ہیں. لیکن اپنے ہی اگر پارٹس آپ کے درست کرنا چاہتے ہیں اور اس آپریشن کے اخراجات سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے خاص طور پر ہمارے ہم نے بنائی ہیں وہ چیزیں، باہر سے کچھ ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ جو ہم نے باہر سے منگوائی یہ چیزیں. یہ آپ کے گھٹنوں کو، کمر کے مہروں کو، گردن کے مہروں کو، اور اسی طریقے سے ٹخنوں کو، یہ آپ کے نکلز وغیرہ جو پرابلمز آ جاتی ہیں ہڈیوں میں جگہ جگہ درد ہوتا ہے، ان کی ڈیوائس ہم آپ کو بڑے سستے داموں آپ کے گھر تک پہنچا سکتے ہیں. میں نیکسٹ انشاءاللہ لے کر آؤں گا ان کی بڑی اچھی اچھی ڈیوائسز ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جاتے جاتے ناظرین کو کوئی میسج دینا چاہیں پلیز. دیکھیں ناظرین، بات یہ ہے کہ میرے پاس صرف ہر مرض کے وہی مریض تشریف لاتے ہیں جو ہر قسم کے علاج کے بعد فائدے سے محروم ہیں. میں مختصراً یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر آف میڈیسن امریکہ سے کیا، MD کیا، اور اسی طرح ہومیوپیتھک ایکوپنچر اور ہربل سائنسز میں طب نبوی پر باقاعدہ طور پر میں سرٹیفائیڈ رہا. 19 سال امریکہ میں میں نے پڑھایا بھی ہے، ڈاکٹرز کو بھی پڑھایا ہے، اور یہاں پر میری پریکٹس جو ہے پاکستان میں صرف ہربل سائنسز پہ کر رہا ہوں، طب نبوی پر. آئیے، آپ کو صرف آخری یہ پیغام ہے کہ جہاں سے آپ پریشانی آپ کی کم نہیں ہوئی، میرے پاس آئیے. انشاءاللہ جسمانی، اعصابی، دماغی، نفسیاتی اور روحانی امراض کا میں علاج کر کے آپ کو اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنے کے لیے اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے، اور میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو صحت، سلامتی اور ایمان کی نعمت سے مالا مال رکھے. آمین سم آمین. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین، ابھی اس امید کے ساتھ جا رہی ہوں انشاءاللہ پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اپنا بہت خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر اپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری